اچھا علی بھائی، کاؤنٹر نیریٹو غامدی صاحب کا جو ہے اس کا 5واں نقطہ یہ ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرم ہے، لیکن ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا. مطلب کہ جو شریعت کے نفاذ کے متعلق ہم جو مطالبات کرتے ہیں، شرک، کفر اور ارتداد، ہم یہ کہتے ہیں کہ مرتد جو ہو گیا ہے، جس نے اسلام کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، اس کی گردن مار دو. ٹھیک ہے. تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج کل کے دور میں جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، جو ان کا ری فارمیشن آف اسلام کا 5واں نقطہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کفر، شرک اور ارتداد یہ خالصتاً ایسے جرم ہیں جن کی سزا دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ 3 چیزوں کو جو انہوں نے اکٹھا کر دیا، یہ 2 چیزوں کے اوپر تو اتفاق ہے، کفر اور شرک کے اوپر تو کوئی بھی سزا نہیں دے رہا کسی کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان کو سزا تو نہیں کسی کو دے رہے، کہ ہمارے ساتھ ہندو عیسائی نہیں رہ رہے ہیں، جی رہ پھر رہے. کلمہ کو مشرک بھی رہ رہے ہیں، ہم کسی کو سزا نہیں رہے. ارتداد کا جہاں تک معاملہ ہے نا، اسلامی حکومت جب اسٹیبلش ہوگی، وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کرے گا، تو ارتداد والی تو احادیث ہیں بخاری مسلم میں کہ قتل والا اس کے اوپر فتویٰ ہوگا. لیکن میرے پچھلے دنوں ایک کلپ ہوا ہے ریکارڈ، اگر ارتداد والا واپس آ جائے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے، یا پھر وہ ملک چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے، اس کے پیچھے کوئی گوریلا نہیں فوج بھیجی جائے گی. کتنے عرصے میں واپس آ جائے علی بھائی؟ امام ابو حنیفہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ 3 دن تک اس کو باندھ کے رکھا جائے اور اس سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں سرے سے ہی ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے. کفر، شرک اور ارتداد، اسلام قبول کرنے کے بعد، چھوڑ دینے کے بعد آپ اس سے 3 دن نہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ان کا قول ہے کہ 3 دن تک اس کو باندھ کے رکھیں اور اس سے پوچھیں، استفسار کریں، اس سے پوچھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انسان کو کوئی دخل ہی نہیں ہے، یہ سزائیں ہی اللہ کے لیے ہیں، مخصوص ہیں. بہرحال احادیث تو اور مسلمانوں کا اجماع اور عملی تواتر تو اس کو سپورٹ کرتا ہے جی، ارتداد کو. جی ارتداد کی سزا قتل ہونے پر. ٹھیک ہے. فساد فی الارض کے ساتھ اسے جوڑیں تو پھر غامدی صاحب بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو ہے. ٹھیک ہے نا. اسلامی ریاست میں فساد فی الارض آ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں، یہاں پہ ایک بندہ سپوز اسلام چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ اسلام کے خلاف یعنی ہرزہ سرائی شروع کر دیتا ہے، اور حکومت مسلمانوں کی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو وہ فساد فی الارض کر رہا ہے نا. تو اس لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر پیچھے کو گوریلا فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہاں بھونکنا ہے جو بھونکے. اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزا قتل ہوگی. اب سیدہ جو تھی ام حبیبہ کا شوہر، وہ عیسائی ہو گیا تھا نا، حبشہ جا کے، صحیح، ہجرت حبشہ میں شامل تھا، وہاں جا کے عیسائی ہو گیا تھا. تو نبی اسلام نے کوئی گوریلا فوج نہیں بھیجی اس کو قتل کروانے کے لیے. ٹھیک ہے، مر جائے. وہ واپس آئے نہیں، واپس نہیں آیا، پھر وہ مرتے دم تک رہا. پھر تو نبی اسلام کے عقد میں آ گئی نا یہ. تو مرتد کی توبہ بھی قبول ہے، اور میں نے 295C میں بھی کہا اس میں بھی توبہ ڈالیں، یہ تو اس میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. توبہ قبول ہے. اسلامی حکومت، خیر یہ تو سخت لفظ ہو جائے گا، مسلمان حکومت کے اندر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسلام چھوڑ کے تو اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دے، اور یعنی کلیئر کٹ وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بکواسات کرے، تو اس سے تو فساد فی الارض ہوگا. اب مجھے بتائیں، اس کی بجائے قتل و غارت اور لڑائی شروع ہو جائے، اس کی بجائے ایک بندہ پھڑکا دیا جائے اور سکون ہو جائے، وہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غامدی صاحب کو پھڑکا دیا جائے، فساد فی الارض. ہاں، کہ غامدی صاحب فساد فی الارض کر رہے ہیں. غامدی صاحب کو ابھی تک مرتد کسی نے نہیں کہا. ویسے یہاں پہ گالی ہوتی ہے کسی کو مرتد کہہ دینا، لیکن وہ منکرین حدیث وہ یہ کہہ دے، کافر نہیں کو کہہ رہا ہوتا. تو میرا خیال ہے غامدی صاحب کو کوئی فکر نہیں ہے اس معاملے میں. صحیح.